اور یہ سیگمنٹ ہے علماء کے بول، عالم کے بول، کیونکہ ناظرین آج ایک ایسا اہم دن ہے 20 رمضان 8 ہجری پاکستان میں آج ہم یہ ٹرانسمیشن کر رہے ہیں، لیکن ہم بھولے نہیں ہیں فتح مکہ کو۔ 8 ہجری 20 رمضان کو اسلام کا وہ اہم دن ہے کہ جس میں ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں، یعنی جب کسی جنگ کو جیتا جاتا ہے تو پھر دنیا یہ کرتی ہے کہ اگر جیتنے والے پر کبھی ماضی میں ظلم ہوا ہو تو وہ اس کا بدلہ لیتی ہے، مگر میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مثال قائم کر دی اخلاقیات کے ساتھ۔ حالانکہ بدلہ لے سکتے تھے مگر اپنی طاقت کو بدلہ لینے کے لیے نہیں بلکہ اصلاح کے لیے استعمال کیا۔ تو آج ہم علماء کرام سے اس موضوع پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی ابو محمد صاحب، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی زاہد اسلم صاحب، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر محمد یونس صاحب۔ پروفیسر صاحب، میں آپ سے سوال کا آج آغاز کروں گا کہ یہ فتح مکہ جو یہ واقعہ ہوا یہ کیوں رونما ہوا، اس کے اسباب کیا تھے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ صلح حدیبیہ میں جو مسلمانوں میں اور قریش اہل مکہ میں جو معاہدہ ہوا تھا، اس معاہدے کو قریش اہل مکہ نے توڑ دیا۔ بنو خزاعہ یہ مسلمانوں کے حلیف تھے اور بنو دیل جو تھے وہ قریش کے حلیف تھے۔ ان دونوں قبیلوں کے آپس میں لڑائی، انہوں نے بنو خزاعہ کے لوگوں کو بہت قتل کیا، اور وہ اللہ کے رسول کے پاس گئے کہ یہ جو معاہدہ ہوا تھا ان لوگوں نے توڑ دیا۔ اب قریش کو بڑی فکر ہوئی۔ ابو سفیان مدینہ پہنچے، انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات کی کہ آپ ہم پر اس معاہدے کو توڑ جانے کے بعد ہمارے پر اٹیک نہ کیجیے گا، لیکن رسول اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت ابو بکر سے بات کی، حضرت ابو بکر نے بھی کوئی جواب نہیں، بڑی سختی سے انہیں رد کر۔ حضرت عمر نے بڑی سختی سے، حضرت علی سے بات کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا رویہ کچھ نرم تھا۔ تو یہ سبب تھا مکہ کو فتح کرنے کا، کیونکہ وہ معاہدہ انہوں نے خود توڑ دیا، اور جب معاہدہ خود توڑ دیا اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ مکہ کو فتح کیا جائے، اور آپ نے اس بات کو بہت سیکرٹ رکھا۔ حالانکہ آپ کے عادت مبارکہ تھی جب کسی غزوے کے لیے جاتے آپ بتا دیتے ہم فلاں جگہ جا رہے ہیں، لیکن فتح مکہ کے لیے آپ نے چھپائے رکھا، حتیٰ قریب ترین لوگوں کو بھی نہیں بتایا آپ نے۔ اور جب یہ خبر لیک ہونا چاہیے، حاتب بن ابی بلتہ نے اس خبر کو لیک کرنا چاہا، اللہ تعالیٰ نے فوراً وحی کے ذریعے آپ کو بتا دیا کہ فلاں عورت جو تھی وہ پیغام لے کر جا رہی ہے مکہ والوں کو بتانے کے لیے کہ آپ پر اٹیک ہونے جا رہا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، حضرت زبیر کو بلایا، اور ایک دفعہ تینوں کو کہا کہ فلاں روضہ خاک پر آپ کو ایک عورت ملے گی، گھوڑے پر جا رہی ہے، سوار اونٹ پر جا رہی ہے، اس کے پاس ایک خط ہے وہ لے کر آؤ۔ جب روضہ خاک پر پہنچے وہ عورت ملی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اپنا جو خط جو میرے پاس وہ دو۔ اس عورت نے بڑی مکاری سے وہ خط چھپایا ہوا تھا، مجھے دینا نہیں چاہتی تھی۔ پھر حضرت علی نے سختی کی، اور حضرت علی نے فرمایا اگر تو مجھے خط نہیں دے لاؤجردنک، میں تیرے کپڑے اتار دوں گا، میرے رسول سچ بولتا ہے، میرے رسول صحیح کہ تیرے پاس۔ تو یہ واقعہ رونما ہوا اور اس کو اللہ کے رسول نے چھپایا، اور اسی وجہ سے پھر آپ نے مکہ پر اٹیک کیا۔ ماشاء اللہ۔ اب ہم چلتے ہیں مفتی ابو محمد صاحب کی طرف کہ فتح مکہ کا آج دن ہے، تو میں چاہوں گا کہ اس پر بھی گفتگو کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ مسلمانوں کے پاس کتنی افرادی قوت تھی اور جنگی قوت کے کیا حالات تھے، کیونکہ یہ ایک غیر معمولی انداز سے ہوا ہے نا واقعہ، تو میں چاہوں گا کہ اس پہ آپ ذرا روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتح مکہ اسلام کا وہ عظیم تاریخ ساز دن ہے، وہ عظیم موقع ہے کہ میں اگر یوں کہوں نا کہ جس طرح کہتے ہیں نا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اس دن رحمت للعالمین کی جو رحمت ہے وہ ایسے برسی ہے جس کے متعلق کسی نے کہا ہے ابر کرم برس تو جم کے برس، اتنا برس کے جا نہ سکیں۔ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کے جو لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ میں تشریف لائے تو تقریباً یہ ایسی جنگ تھی کہ تمام صحابہ اکرام لیس تھے،
اور یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح پروفیسر صاحب نے فرمایا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بڑی گہری حکمت عملی تھی. ادھر سے حضور نے معاف بھی کرنا تھا، ادھر سے اسلحہ اٹھانے سے کسی کو منع بھی نہیں کیا، یہاں تک کہ جب راستے میں آئے بالکل مکہ کے قریب پہنچ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کچھ آوازیں پڑیں، الیوم یوم الملحمہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا لشکر روکا اور لشکر روک کر ایک ٹیلے پر آئے اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں نے آوازیں سنی ہیں کہ الیوم یوم الملحمہ، کہ آج بوٹیاں اڑانے کا دن ہے، آج گردنیں اتارنے کا دن ہے، آج پچھلے بدلے لینے کا دن ہے، آج زنیرہ کی شہادت کا بدلہ دینے کا دن ہے. فرمایا لا الیوم یوم المرحمہ، آج بدلے کا دن نہیں، آج معافی کا دن ہے. اور حضور کی رحمت وہاں کیسے برسی. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جتنی سیرت کے خوبصورت اخلاقیات کے پہلو فتح مکہ پہ ملتے ہیں مسلمانوں کو، شاید کسی اور موقع پر نہ ملتے ہوں. صحابہ اکرام، لشکر کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا 2-4 بندے آگے چلتے تھے کہ آگے راستہ صاف کریں، 2-4 بندے پیچھے ہوتے تھے کہ قافلے کی کوئی چیز گری پڑی ہو تو اس کو اٹھا کر ساتھ لے آئیں. آگے والوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے راستے میں بالکل کتیا نے بچے دیے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی نے پورے لشکر کا راستہ موڑ دیا. جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا یہ عالم ہو کہ وہ ایک جانور جسے ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے اس کو بھی اس نے بچے دیے ہوئے تکلیف دینا گوارا نہیں کی. اس نبی نے وہاں انسانوں کو کیا تکلیف دینی تھی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پچھلے تمام بدلے لیے جا سکتے تھے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آج وہ گردنیں جو اٹھا کرتی تھیں آج جھکی ہوئی تھیں، اور ان جھکی ہوئی گردنوں کو حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا جو آج اللہ کے گھر میں آ گیا وہ بھی امان پا گیا، جو حضرت ابو سفیان کے گھر آ گیا وہ بھی امان پا گیا، جو کعبہ کے در و دیوار میں آ گیا وہ بھی ایمان پا گیا. اور اسی اسنا میں ایک یہاں خوبصورت جملہ، پتہ نہیں وقت ہے یا نہیں، اجازت دیں تو حضور جب جا رہے تھے نا تو حضور نے مڑ مڑ کے کعبے کو دیکھا. فرمایا کعبہ تجھ سے جانے کو جی نہیں چاہتا لیکن تیرے باسی یہاں رہنے نہیں دیتے. اور آپ نے عثمان بن طلحہ سے کہا عثمان بن طلحہ ایک بار مجھے چابی دے دے، میں خانہ کعبہ کو اندر سے ایک بار آخری بار دیکھنا چاہتا ہوں، اب میں مدینے چلا جاؤں گا. عثمان بن طلحہ نے کہا نہیں یہ چابی آپ کو نہیں دی جا سکتی. حضور نے مسکرا کے فرمایا عثمان بن طلحہ یہ محمد پلٹ کے آئے گا اور تم چابی اپنے ہاتھ سے مجھے دو گے. عثمان بن طلحہ کہتے ہیں جا کے میں نے اپنی ماں کو بتایا نبی مصطفیٰ نے تو یہ بات کہی ہے. ان کی ماں نے کہا اگر انہوں نے کہی نا یہ بات ضرور پوری ہوگی. آج جب حضور تشریف لائے تو حضور نے عثمان دیکھا سارے صحابہ کی طرف، عثمان بن طلحہ بالکل سامنے کھڑے تھے. فرمایا عثمان بن طلحہ وہ چابی لاؤ نا. روتے ہوئے گھر گئے. فرمایا ماں اب تو مجھے ایمان لانے دے کہ اب تو مجھے یقین ہو گیا کہ حضور کی بات پوری ہو گئی. چابی لا کر حضور کو دی اور حضور نے دروازہ کھولا، اندر گئے. واپس آ کے جو حضور نے فرمایا نا سیرت کا اصل پہلو یہ ہے. حضور نے فرمایا آج یہ چابی میں اسے دوں گا جو اس چابی کا اس مکہ میں سب سے زیادہ مستحق ہوگا. سب حیران کہ حضور یہ چابی کسے دیں گے. اسی عثمان بن طلحہ کو بلایا جس نے چابی نہیں دی تھی. فرمایا عثمان بن طلحہ اور اس کا خاندان ہی اس کا مستحق ہے اور یہ قیامت تک اسی شیبی خاندان کے پاس رہے گی. وہ چابی آج تک اسی شیبی خاندان کے پاس. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ابو محمد صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی. اب مفتی زاہد اسلم صاحب آپ سے میں درخواست کروں گا یہ بتائیے کہ فتح مکہ کے بعد یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اخلاقیات کا اظہار کیا، بدلہ لے سکتے تھے نہیں لیا، ان ساری چیزوں کے کیسے پازیٹیو اثرات جو ہے وہ عالم اسلام میں، عالم دنیا عالم میں پڑے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. میرے آقا امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کے سامنے تھے 20 سال کے مظالم. سفر طائف بھی اس کے اندر شامل ہے. مکہ کے اندر لوگوں کا ستانا، پھر مدینہ کے اندر جانے کے باوجود بھی کفار نے آرام سے نہ رہنے دیا، سب ظلم و ستم کیے. لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کردار دکھایا. آپ دیکھیں کہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ نے فتح مکہ کرنے کے بعد جو سب سے پہلا کام کیا وہ تو یہ تھا کہ آپ نے شکرانے کے طور پر اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکایا، نماز پڑھی. اچھا بخاری شریف کے اندر بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 56 حدیث نمبر 397 اور اسی طرح حدیث نمبر 1129 بھی ہے. ترمذی کی حدیث نمبر 874، موطا امام مالک کی حدیث نمبر 190 اور اسی طرح مسلم شریف کتاب الحج کی حدیث نمبر 1329 اور ابو داود کے اندر یہ روایت موجود ہے حدیث نمبر 2024 اور ابن ماجہ کے اندر کتاب المناسک والحج ہے اس کی حدیث نمبر 3063 اور اس کے علاوہ 1162 کتاب التہجد کی بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ درس دیا. آپ نے سر جھکایا ہوا تھا، اللہ کی
بارگاہ میں جا کر نماز پڑھی شکرانے کے طور پر۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ کا وہ جو کردار تھا، آپ کی جو سیرت تھی، سارے لوگ حیران پریشان کھڑے ہیں کہ رسول اللہ کا کیا حکم آئے گا۔ اب آپ نے یہ سوال کیا کہ کیا اثرات رونما ہوئے۔ میرے آقا کا یہ فرمانا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء۔ اب مورخین نے کیا لکھا، کتاب کا نام ہے سبل الہدی والرشاد، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 243۔ سیرت نبویہ ابن ہشام لکھتے ہیں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 73 پہ، اور امام تبری تاریخ تبری کے اندر لکھتے ہیں تاریخ الامم والملوک، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 162، اور اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، اس کی جلد 3 صفحہ نمبر 603 ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں جن کے حوالہ جات میرے پاس ہیں۔ میرے آقا کا یہ فرمانا تھا کہ آج تمہیں کھلے عام معافی کا اعلان کیا جاتا ہے، اور مورخین اور اس وقت دیکھنے والے لوگ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم نے وہ منظر دیکھا کہ وہ لوگ جو اسلام کے دشمن تھے آ کر کہتے ہیں کہ اے محمد مصطفیٰ، آپ کے اسلام کا کردار اتنا اعلیٰ ہے، میرے مصطفیٰ کا کردار اتنا اعلیٰ ہے، تو اسلام کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ سارے لوگ آ کر یہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا تو غلط ہو سکتے ہیں مگر محمد مصطفیٰ کا اسلام غلط نہیں ہو سکتا۔ آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ ہمیں کلمہ پڑھائیں اور اپنے غلاموں میں شامل فرما دیجئے۔ سیرت مصطفیٰ کتاب کا نام ہے، اس کے صفحہ نمبر 432 پر لکھا گیا ہے کہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام کا یہ فرمانا تھا کہ لوگ جوک در جوک اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ کیسے نہ داخل ہوتے؟ کیونکہ قرآن کے اندر سورۃ النصر آ چکی تھی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ، اور اسی طرح سورۃ الفتح انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ میرے نبی کا خواب بھی سچا ہے، سرکار علیہ السلام کو رب نے بتا دیا تھا محبوب میدان عمل میں جانا آپ کا کام ہے، فتح عطا فرمانا عرش اولا کے رب کا کام ہے۔ ماشاءاللہ، بہترین زبردست بات کی مفتی زاہد اسلم صاحب نے۔ ایک مختصر سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں، علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں، فتح مکہ پر ابھی مزید گفتگو کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں، جیسے کہ میں نے علماء کرام نے بھی بتایا اور جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے عالم کے بول سیگمنٹ کو، کہ فتح مکہ کا وہ دن ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، اور بغیر کسی خون ریزی کے، اور وہاں کے تمام لوگوں کو معاف بھی کر دیا۔ بدلہ لینے کی طاقت رکھتے تھے، مگر اپنی طاقت کو بدلہ لینے کے لیے نہیں بلکہ اصلاح امت کے لیے وقف کر دیا۔ اور فتح مکہ کے دن آج ایک اہم واقعہ بھی، کیونکہ اب ایام شہادت مولا علی علیہ السلام بھی ہیں، تو مولا علی کا ذکر بھی اس میں شامل کرتا چلوں کہ فتح مکہ والے دن جب بتوں کو توڑنے کی باری آئی تو میں ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا مولا علی علیہ السلام کو کہ تم ان بتوں کو توڑو، تو کہ بت بہت بڑے بڑے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم میرے کاندھے پر چڑھ کر ان بتوں کو توڑو۔ تو مولا علی فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے کاندھوں پہ چڑھوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے لبوں کو جنبش تک نہیں دیتا جب تک وحی خدا نہ آئے، میں کہہ رہا ہوں تو یہ جان لو کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو مولا علی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش مبارک پر کھڑے ہو کر پھر انہوں نے ان بتوں کو توڑا، اور پھر مولا علی علیہ السلام کے لیے ایک جملہ کہتا چلوں کہ ان کی شان میں کیا خوبصورت بات اللہ نے ان کی شان میں عطا فرمائی کہ جب مولا علی علیہ السلام کا دنیا میں ان کی آمد ہوئی تو اللہ نے اپنا گھر منتخب کیا، اور جب ان کی شہادت ہوئی تو اللہ نے اپنا گھر منتخب کیا۔ اب میں چلوں گا علماء کرام سے فتح مکہ کے موقع پر بتوں کے توڑنے کے حوالے سے ابو محمد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اختصار کے ساتھ میں یہ عرض کروں گا کہ جب حضور نے حضرت علی سے فرمایا نا کہ علی آپ میرے کندھوں پہ آئیں گے اور انہیں توڑیں گے، تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے کندھوں پہ آ جائیں، میں آپ کے کندھوں پہ کیا؟ فرمایا نہیں، آپ میرے کندھوں پہ آئیں گے، انہیں توڑیں گے۔ حضرت علی کہتے ہیں جب میں حضور کے کندھوں پہ آیا تو مجھے یوں لگا کہ پہلے تو ان بتوں کو یوں دیکھنا پڑتا تھا، مگر اب شاید آسمان کے، یہ میرا وجدان کہتا ہے کہ اب شاید آسمان کے ستارے بھی جھاڑنے پڑیں تو آسان ہو جائیں۔ اور یہاں پر کسی شاعر نے بڑی پیارا جملہ کہا کہ جب حضور کے کندھوں پہ حضرت علی آ گئے نا تو قرآن کریم کا ایک جملہ ہے نور علی نور، تو اس کا ترجمہ کرنے لگا ہوں میں۔ علی بردوش احمد چشم بدور، سبحان علی بردوش احمد چشم بدور، عیاں شد معانی نور علی نور۔ واہ، یہ منظر تھا اس وقت جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر حضرت علی نے آ کر ان بتوں کو گرایا اور وہ بت صاف ہوئے، وہاں سے نکالے گئے۔ خیر میں تھوڑا سا اس بات کو اگر یوں آگے بڑھاتا جاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے وہ پہلو جن سے آج فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے فتح مکہ سے، وہ کیا ہے؟ آج دیکھیں اللہ تعالیٰ سب کو ترقی دے، اللہ تعالیٰ سب کو پیسہ دے، حلال کا دے، اچھی گاڑی دے، اچھا بنگلہ دے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مہنگے برتن لینے سے کھانے کا ذائقہ اچھا نہیں ہوتا، یہ گارنٹی نہیں ہے۔ انسان کا کردار
اس کی ذات پر پرانی چیز کو بھی برینڈ بنا دیتا ہے. اصل آپ کی سیرت ہے. تو حضور کی سیرت کیا تھی؟ دیکھیں 10,000 کا لشکر کا کوئی اور فاتح ہوتا نا، وہ کبھی کسی غلام کو، غریب کو اپنے قریب پھٹکنے بھی نہ دیتا. مگر آج ہم کیا دیکھتے ہیں، تاریخ کیا کہتی ہے کہ آج جب حضور 10,000 کے لشکر کے ساتھ اس مکہ میں آ رہے ہیں جہاں مارے گئے، پیٹے گئے، جہاں سے نکالا گیا، ہجرت پہ مجبور کیا گیا، آجزی کا کیا عالم ہے. حضور بیٹھے اونٹنی پہ ہیں، سر اتنا جھکا ہوا ہے کہ ٹھوڑی مبارک کجاوے سے لگ رہی ہے، اور آپ نے اپنے ساتھ حضرت ابو بکر نہیں، حضرت عمر نہیں، حضرت عثمان علی نہیں، حضرت حسن حسین کو نہیں، غلام کے بیٹے کو بٹھایا ہوا ہے، زید بن حارثہ کو، اسامہ بن زید کو. غلام کا بیٹا ہے، غلام ابن غلام، اس کے بیٹے کو ساتھ بٹھایا ہوا ہے. ایک غلام کو لے کر حضور مکہ میں داخل ہو رہے ہیں. حضور کیا بتانا چاہتے ہیں کہ اس غلام کی عزت تمہارے نزدیک نہیں ہوگی، محمد مصطفیٰ کے نزدیک یہ غلام اتنا قیمتی ہے، اس کا بیٹا اتنا قیمتی ہے، اگر مجھے اللہ اس سے بھی زیادہ عزت اور عروج دے تب بھی یہ غلام میری سواری پہ میرے ساتھ سوار ہوگا. آپ دوسرے غلام کو دیکھیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. حضور مکہ میں داخل ہوئے تو یہ مکہ میں بڑے بڑے لوگ وہ کھڑے تھے جو حضرت بلال کو آسمان کی طرف دیکھنے نہیں دیتے تھے. حضرت بلال کہنے لگے، ایک عرصے تک مجھ پر زمانہ ایسا گزرا کہ میرے دل میں ڈر اور خوف ہوتا تھا کہ میں رات کو بھی آسمان کی طرف نہیں دیکھتا تھا، میرا سر مجھے جھکانے کا حکم تھا. یہ چیز حضور کے علم میں تھی، اور حضور کو بڑا دکھ ہوتا تھا کہ یہ گردن تو صرف رب کے سامنے جھکنے کے لیے اور کسی کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں. اب جب حضور مکہ فتح ہوا تو حضور نے یوں نظریں دوڑائیں، چشم نبوت نے دیکھا، پورے مجمع سے حضور نے فرمایا بلال تعال یا بلال. حضرت بلال آئے، فرمایا جی یا رسول اللہ. فرمایا آج آپ اذان دیں گے. فرمایا یا رسول اللہ کہاں دوں گا اذان؟ فرمایا آج آپ کعبے کی چھت پہ اذان دیں گے. اذان تو نیچے بھی ہو سکتی ہے، یہاں بھی دیتے ہیں، مسجد میں بھی دیتے ہیں، چھت پہ تو کوئی اذان نہیں دیتا. فرمایا بلال، میرا وجدان تخیل کہتا ہے بلال، یہاں وہ لوگ ہیں جو تیری آنکھوں کو جھکائے رکھتے تھے، آج ان کی آنکھیں اٹھ اٹھ کر تجھے دیکھیں گی. سبحان اللہ. آج تم نے مکہ کے اوپر اذان دینی ہے. فرمایا یا رسول اللہ جب میں مکہ کے اوپر کھڑے ہو جاؤں گا تو میں نے منہ کدھر کرنا ہے؟ کعبہ تو میرے پاؤں کے نیچے ہوگا. فرمایا بلال تو نے میری طرف دیکھ کر اذان دی. اللہ اکبر. واہ. تو یہ اخلاق کا یہ لیول ہے. اللہ آپ کو بہت ترقی دے، آپ کسی بھی لیول پر ہیں، مگر آپ کی جو ایگو ہے وہ کم از کم انسانیت والی ہونی چاہیے کہ آپ اپنے سامنے جانے والے رکشے والے کو انسان سمجھیں، جس سے آپ فروٹ لے رہے ہیں آپ اسے انسان سمجھیں. آپ کا کوئی ملازم ہے، آپ رمضان میں ہیں، آپ اسے انسان سمجھیں. آپ کی مسجد کے امام صاحب ہیں، مؤذن ہیں، قاری ہیں، غریب ہیں، آپ انہیں انسان سمجھیں. آپ کی ٹیم میں کام کرنے والا غریب ورکر ہے، آپ اسے اپنی جیسا سمجھیں. ہر انسان کا عزت نفس ہوتا ہے. اور مولا علی علیہ السلام کا ایک بڑا خوبصورت قول ہے کہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بڑا انسان وہ ہوتا ہے جس کی محفل میں کوئی اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھے. تو میں چاہوں گا تو 30 سیکنڈ میں حضرت علی کا ایک قول یہ بھی ہے بڑا خوبصورت. طبقات شافعۃ الکبریٰ میں امام تاج الدین سبکی نے لکھا، حضرت علی سے کسی نے پوچھا اخلاق کی پہلا زینت سیڑھی کیا ہے؟ فرمایا جو بندہ اپنے دل ہی دل میں اپنے آپ کو ساری دنیا سے چھوٹا، ساری دنیا کو اپنے آپ سے بڑا سمجھے، یہ اخلاق کے پہلے زینے پہ قدم رکھ چکا. کیا بات ہے. واہ واہ. مفتی زاہد اسلم صاحب، میں چاہوں گا کہ اب کیونکہ ہم کلوزنگ کی طرف ہی آ رہے ہیں، فتح مکہ سے ہمیں کیا کیا سبق ملتا ہے، کیا نتائج حاصل ہوتے ہیں، ایک کال ہم لے لیں، اس کے بعد پھر بات کریں گے. ہو سکتا ہے کوئی فقہی سوال ہو تو آپ سب سے جواب لے لیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ طاہرہ بات کر رہی ہوں گجرانوالہ سے. جی بہن، کیا سوال کرنا چاہیں گی؟ علماء کرام تشریف فرمائیں. جی بھائی، میرا سوال یہ ہے کہ اگر شوہر زکوٰۃ نہیں دیتا اور بیوی دینا چاہتی ہے تو کیا بیوی اس کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں سے نکال کے دے سکتی ہے زکوٰۃ؟ اچھا ٹھیک ہے، میں پوچھ لیتا ہوں. اچھا، اگر یہ فقہی اختلافات ہوں تو سب اپنے اپنے سوال میں دہرا دیتا ہوں کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے شوہر زکوٰۃ نہیں دیتے، لیکن کیا میں ان کے مال میں سے بغیر ان سے پوچھے کیا میں نکال کے زکوٰۃ دے سکتی ہوں کیونکہ میں زوجہ ہوں؟ تو آپ اگر اس میں فقہی اختلافات ہیں تو مکتبہ اہل حدیث کے حوالے سے اور مکتبہ دیوبند کے حوالے سے اور مکتبہ اہل سنت کے حوالے سے آپ سب اپنے جوابات دے دیجئے. اس میں یہ ہے کہ عورت شوہر کے جو مال کے زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کہ انسان کی ملکیت میں ہو مال وہ یملک مال ہو وحال علیہ الحول، 1 سال اس پر ہو جائے. تو شوہر کا مال ہے وہ شوہر کا ہے، بیوی اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرے گی. شوہر کو وارے کہ وہ ادا کرے،
ٹھیک ہے. لیکن یہ نہیں کہ اس کے مال سے چورائی کر کے کوئی زکوٰۃ نہیں، ایسا نہیں. اس میں آپ اس کے مال سے اتنا لے سکتے ہو، اپنے خرچ کے لیے لے سکتے، لیکن زکوٰۃ وہی ادا کرے جو مال کا مالک ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. پروفیسر صاحب نے بالکل ٹھیک فرما دیا. یہ چوری تو ہوگی، زکوٰۃ نہیں ہوگی. زکوٰۃ کے لیے اس کی نیت کا ہونا بھی ضروری ہے نا. اچھا، آپ کا بھی یہی جواب ہے؟ جی جی. آپ کا؟ اس میں ایک جملہ اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پتہ کیا ہوتا ہے، ہر گھر کے اندر سمجھتے ہیں کہ ایک ہی بندہ دے گا، حالانکہ شریعت کے اندر یہ حکم ہے کہ ہر وہ بندہ جو مالک نصاب ہے الگ سے اس پر زکوٰۃ نکالنا فرض ہوگا. تو بہرحال جواب وہی ہے، کیونکہ ہم دونوں اناف ہیں. جو مفتی صاحب کا جواب ہے وہی ہمارا جواب. چلیں ٹھیک ہے. اب ہم حدیث کا جواب بھی آپ کے ساتھ مل گیا. ہاں ماشاءاللہ. کیونکہ آپ تو دونوں ایک ہی چیز ہے نا، آپ کو اس میں فرق نہیں ہے. ماشاءاللہ یہ گلدستہ ہے اور یہ گلدستہ ہمیشہ اچھا قائم رہے. یہ چیزیں ماشاءاللہ. اب میں چاہوں گا مفتی صاحب آپ فتح مکہ کے حوالے سے دیکھیں کیا نتیجہ ملتا ہے ہمیں؟ بالکل نتائج جو اخذ ہوتے ہیں، سب سے پہلا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عام معافی اور سب بندوں پر رحم کرنا. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ درگزر کرنا. تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ عاجزی اور انکساری کرنا. چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ یہ یقین ہونا کہ حق ہمیشہ جیتتا ہے اور باطل ہمیشہ مٹ جاتا ہے. اور پانچواں سبق اور پانچواں درس ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین کی مدد پر یقین اور توکل ہونا چاہیے. اور جس طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا، آپ کے سارے انداز پوری امت کے لیے درس ہیں، سبق ہیں. اور ایک جملہ میں اپنی محبت کا شامل کرنا چاہتا ہوں. جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو فرمایا کہ میرے کندھوں پر سوار ہو جاؤ، تو حضرت علی جب جلوہ گر ہوئے تو صحابہ نے پوچھا کہ علی یہ تو بتائیں کہ کتنا بلند محسوس کر رہے تھے. آپ نے جواب دیا کہ اگر میں عرش اولا کو ہاتھ لگانا چاہتا تو ہاتھ لگا سکتا تھا. اور نبی رحمت امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ انداز تھا کہ آپ عاجزی انکساری بھی ساتھ ساتھ تھی. اور بخاری کے اندر یہ بات موجود ہے، بخاری جلد 3 صفحہ 103 حدیث نمبر ہے 4287. میرے آقا بت کو توڑنے کا ارادہ کرتے تھے اور بت خود نیچے گر جاتا تھا. اور یہی معجزہ رسول اللہ کے ولادت کے وقت بھی ہوا کہ جب سرکار تشریف لائے کائنات میں آئے تو بت جو ہے نیچے گرنے لگ گئے. اور جب فتح مکہ کا دن تھا اس دن بھی سرکار کا اشارہ ہوتا تھا، بت نیچے گر جاتے. سرکار نے خود اپنے ہاتھوں سے بتوں کو توڑا اور عاجزی انکساری کا درس دیا. اور آپ نے یہ پوری امت کو یہ مسئلہ سکھایا ہے کہ عاجزی انکساری، محبت، یقین، عفو، درگزر اور ایک دوسرے سے نرمی کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ پیش آنا. ماشاءاللہ. پروفیسر صاحب میں یہ ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو ہو گئی ہے. فتح مکہ میں جو ہمیں درس ملتا ہے وہ یہ ہے، وہ پسماندہ طبقے جن کو لوگ ہمیشہ حقارت کے نگاہ سے دیکھتے ہیں، کبھی انسان کو اس طرح نہیں دیکھنا چاہیے. اب دیکھیں، آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے، بنی ہاشم کا کوئی شخص آپ کے ساتھ نہیں تھا. کون ہے؟ اسامہ بن زید، یہ آپ کے آزاد کردہ غلام. اور جب آپ بیت اللہ میں داخل ہوئے، آپ کا کون ہے؟ اسامہ بن زید، بلال. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے باہر آئے، حضرت عبداللہ بن عمر نے بلال سے پوچھا، بلال اللہ کے رسول بیت اللہ میں کیا کیا؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے بتایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے ستورے اس طرف کیے اور یہاں 2 رکعت نماز پڑھی. تو دیکھیں بیت اللہ میں داخل ہوئے، کون آپ کے ساتھ؟ بلال. کون ہے آپ کے ساتھ؟ اسامہ بن زید. یہ رسول. اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پسماندہ طبقوں کو عزت دی. آپ نے فتح مکہ ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے. ایک تو یہ درس ہے کہ ہمیں امانتیں لوگوں کی سپرد کرنی چاہیے، جس کا حق اس کو دینا چاہیے. جیسے چابی لی آپ نے عثمان بن طلحہ تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو جب ایک دفعہ چابی لے کے بھیجا تو انہیں انکار کر دیا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے آگے اللہ کے رسول کو بتایا آپ نے. لیکن پھر آج وہ وقت ہے عثمان بن طلحہ سے حضرت علی چابی لی. وہ حضرت جب انکار کیا، حضرت علی نے چابی لی اور جا کر اللہ کے رسول. اور جب چابی آپ نے بیت اللہ کھولا، داخل ہوئے، اس کے بعد جب چابی دینے کا وقت آیا، کس کو دیا؟ بنی ہاشم کی تمنا تھی، حضرت عباس کی تمنا، یہ چابی ہمیں مل جائے. جس طرح پانی پلانے کا زمزم، اس سے یہ شرف ہمیں حاصل ہو جائے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کو بلایا، فرمایا عد الامانات الی طلحہ، عثمان یہ چابی تم لو. خالدن طالدن، یہ چابی ہمیشہ تمہارے پاس رہے گی. لا ینزعها منکم الا ظالم، تم سے جو چھینے گا وہ ظالم ہوگا. سبحان اللہ. اور آج کے دیکھیں، ابھی تک وہ خاندان زندہ ہے. یہ بھی ایک معجزہ ہے. شیبی خاندان زندہ ہے. اگر خاندان تو ختم ہو جاتے ہیں نا. اگر آپ ٹیپو سلطان کا خاندان بتا سکیں کہاں وہ لوگ، کہیں نہیں، لیکن وہ خاندان ابھی تک زندہ ہے. اس کے لیے یہ چابی انہی میں آتے. بادشاہ بھی اپنی مرضی سے چابی نہیں لے سکتا، الا یہ کہ اس کے پاس ہدیہ دے گا پھر چابی لے گا. چابی انہی کے پاس ہے، کیونکہ میرے رسول نے فرمایا ہے کہ تاب سے چابی وہی چھینے گا جو ظالم ہے. کیا بات.
یہ بڑی خوبصورت آج گفتگو ہوئی فتح مکہ کے حوالے سے، اور جیسا کہ ظاہر ہے انسان جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو اگر وہ خود اس پر خود عمل پیرا ہو تو اس کی ذات میں، اس کی بات میں اثر ہوتا ہے۔ تو سوچئے میرے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی احکامات دیے پہلے خود پر اپلائی کیے، اسی لیے تو میرے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، ان کے لبوں سے نکلے ہوئے الفاظ ہمارے دل پر ڈائریکٹ اثر کرتے ہیں۔ شرط یہ کہ ہم اہل ایمان ہونے چاہیے، شرط یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مودت رکھیں، محبت ہی نہیں بلکہ مودت رکھیں جس کا حق ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اور میں یہاں پر جاتے جاتے مولا علی علیہ السلام کا ایک قول بھی پیش کروں گا، وہی چیز آپ کو فتح مکہ میں نظر آئے گی کہ بدلہ لینے کا حق اس کو ہے، یعنی معاف کرنے کا حق اس کو ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں معاف کرنے کا حق اس کو ہے جو بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے۔ جو طاقت ہی نہیں رکھتا وہ تو کہے گا ہی میں معاف کر دوں۔ لیکن یہاں پر فتح مکہ کے وقت دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طاقت تھی کہ وہ بدلہ لے سکتے تھے، طاقت تھی کہ وہ اپنے تمام مسلمانوں پہ ہوئے مظالم پر ان کو شرمسار کر کے ان سے بدلہ لے سکتے تھے، مگر ایسا نہیں کیا۔ طاقت کو اصلاح کے لیے استعمال کیا، کیونکہ رسول رحمت للعالمین ہیں، وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام عالمین کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسا بندہ بنا دے جیسا اللہ خود چاہتا ہے۔ آتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد۔ علماء کرام کا بہت بہت شکریہ، پروفیسر ابو محمد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، مفتی زاہد اسلم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اور پروفیسر محمد یونس صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں نا، یہ میں شرعی جملہ نہیں کہہ رہا، اس کو شرعی مسائل سے ہٹ کے بتا رہا ہوں۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو 10 دن سے کم قیام ہو تو قصر نماز ہوتی ہے، اور 10 دن تک ہو جائے تو ہمیں پوری نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ تو ابو محمد صاحب اب چونکہ یہ مہمان نہیں رہے ہیں، 10 دن سے زیادہ یہاں رہ چکے ہیں، تو اب آپ ہمارے میزبان بھی ہیں، مہمان بھی ہیں، اور انشاءاللہ جتنا وقت آپ کے ساتھ گزرا ہمیں بہت اچھا لگا۔ لیکن کیونکہ آپ نے مدینہ منورہ جانا ہے، مکہ مکرمہ جانا ہے، اور اس کے علاوہ جو آپ کے دیگر کاروباری معاملات ہیں، اور جو کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے، کیونکہ انہوں نے ابھی مجھے بتایا کہ جو ہمارے ہاں ورکرز کام کر رہے ہیں، عید سے پہلے ہم نے ان کا حق بھی ادا کرنا ہے، تو بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ لیکن کل کی ٹرانسمیشن آپ ہمارے ساتھ ہوں گے، اس کے بعد جب تک اللہ نے چاہا ہمارا ساتھ رہے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ مفتی صاحب کے ساتھ ہم نے جتنے پروگرام کیے ہیں مجھے تو بہت اچھا لگا ہے، بہت سلجھی شخصیت ہیں، بہت علمی شخصیت ہیں، اللہ پاک ان کا سایہ ہمارے اوپر تا دیر قائم دائم فرمائے۔ ہماری تو تمنا ہے کہ 5-7 دن اور رک جائیں اگر یہ چاہیں تو۔ ہماری تو دعا ہے کہ ہمارے ساتھ ہمیشہ رہیں، کل تو ہمارے ساتھ ہیں لیکن انشاءاللہ مستقبل میں ہی رہیں گے۔ لیکن مفتی زاہد اسلم صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے بھی ہمارا بہت ساتھ دیا، اور پروفیسر محمد یونس صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے بڑی شفقت فرمائی۔ ناظرین آتے ہیں مختصر